ناظرین، 60 کی دہائی میں رومانیہ میں نکولائی جو مظالم ڈھا رہے تھے، اگر آج آپ کو ان کی تفصیلات سنائی جائیں تو شاید آپ کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آئے گا۔ نکولائی رومانیہ میں کنڈکٹر کے نام سے معروف تھے، جس کا مطلب ہے رہنما، جبکہ اس کی اہلیہ ایلینا کو مدر آف دی نیشن یعنی مادر ملت کہا جاتا تھا۔ اس سفاک ڈکٹیٹر نے پورے ملک کو ایک ایسے شکنجے میں جکڑ رکھا تھا کہ کوئی بھی اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ 25 سال تک اس نے ملکی میڈیا کو مکمل طور پر اپنے قابو میں رکھا، اور صرف یہی نہیں بلکہ اس نے ملک میں کھانے پینے کی اشیاء، مشروبات، تیل اور پانی کے ساتھ ساتھ ادویات کی درآمد پر بھی پابندی عائد کر دی تھی، جس کے نتیجے میں رومانیہ کی عوام فاقہ کشی کا شکار ہوئی اور ہزاروں شہری مختلف بیماریوں میں مبتلا ہوئے۔ لوگوں کی جاسوسی اور نگرانی کے لیے نکولائی نے ملک کی خفیہ پولیس کو استعمال کیا۔ پولیس کے مظالم کی وجہ سے لوگوں میں اس قدر ڈر اور خوف پیدا ہو گیا کہ نکولائی کی ڈکٹیٹرشپ ختم ہونے کے 10 سال بعد بھی لوگوں میں نکولائی کے نام کو لے کر عجیب سا خوف اور دہشت تھی۔ لوگ اپنے سایوں سے بھی خوفزدہ نظر آتے تھے۔ شہری سڑکوں پر چلتے ہوئے آگے پیچھے اس متجسس انداز میں دیکھتے جیسے کوئی ان کا پیچھا یا جاسوسی کر رہا ہو۔ لوگوں کو مسلسل یہ پریشانی لاحق ہوتی تھی کہ جب وہ پارک میں ہوتے ہیں تو کوئی ان پر نظر تو نہیں رکھے ہوئے۔ یہی وجہ تھی کہ نکولائی کے دور اقتدار میں پارک میں بینچز پر بیٹھ کر اخبار پڑھنے والے شہری اخبار کے ہر صفحے میں چھوٹا سا چھید یا سوراخ کر لیتے تھے تاکہ وہ اخبار پڑھتے ہوئے بھی اپنی جاسوسی کرنے والوں سے آگاہ رہیں۔ نکولائی کے دور میں پولیس اہلکار شک ہونے پر کسی کے بھی گھر میں گھس جاتے، تلاشی لیتے اور اس سے انتہائی برے انداز سے پیش آتے۔ نکولائی کا یہ طرز حکومت ایک تو اس وجہ سے تھا کہ اقتدار پر قبضہ رکھنے کے لیے یہ ضروری تھا، دوسرا وہ خود پست قد ہونے کی وجہ سے بھی احساس کمتری کا شکار تھا۔ اس کا قد محض 5 فٹ 4 انچ کے لگ بھگ تھا، اس لیے تمام فوٹوگرافروں کو تصاویر ایسے انداز میں اتارنے کا حکم تھا کہ جس میں نکولائی لمبے قد کے نظر آئیں۔ اپنی شکل و صورت کے حوالے سے وہ اس قدر احساس کمتری کا شکار تھا کہ 70 سال کی عمر ہونے کے باوجود میڈیا پر ان کی وہ پسندیدہ تصاویر چلائی جاتی جو 40 برس کی عمر میں بنائی گئی تھی۔ ناظرین، نکولائی کا یہی احساس کمتری تھا جس کی وجہ سے اسے بلند و بالا چیزیں کافی پسند تھی، لہٰذا اس نے اربوں ڈالر کی لاگت سے بخارسٹ میں پیپلز ہاؤس کی عمارت تعمیر کروائی۔ یہ عمارت اتنی وسیع اور بڑی تھی کہ اس کی تعمیر کے 25 برس بعد بھی اس کے 70% کمرے خالی تھے، یعنی زیر استعمال نہیں تھے۔ ناظرین، اس عمارت کو تقریباً 15,000 مزدوروں نے 3 شفٹوں میں دن رات کام کر کے تعمیر کیا تھا۔ نکولائی کو اس عمارت میں بہت دلچسپی تھی اور بعض اوقات وہ دن میں 3 مرتبہ تعمیراتی کام کا معائنہ کرنے چلا آتا تھا۔ خود پسندی کا یہ عالم تھا کہ اس کے حکم کے مطابق اس کا نام ہمیشہ کیپٹل لیٹرز میں لکھا جاتا تھا، اور متعدد بار رومانیہ کا سب سے بڑا سویلین ایوارڈ اس نے خود ہی اپنے نام جاری کیا۔ ملک میں نکولائی کی شخصیت کو اتنا بڑھا چڑھا کر پیش کرنا شروع کر دیا گیا کہ ہر اسکول کی درسی کتاب کے سامنے والے صفحے پر صدر کی ایک تصویر شائع کرنا مجبوری تھی۔ ٹی وی پر صرف ایک چینل آتا تھا جس پر صدر نکولائی کی کامیابیوں کی دن رات تعریف کی جاتی۔ نکولائی کی تقاریر کا ایک مجموعہ کتابوں کی دکانوں اور میوزک سٹورز میں رکھنا ضروری تھا۔ نکولائی کی اہلیہ ایلینا اپنے خاوند سے بھی 2 ہاتھ آگے تھی، جو اپنے خاوند پر انتہائی شک کرتی تھی، اور اسی وجہ سے نکولائی کو کسی دوسری خاتون کے ساتھ تصویر بنانے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ ایلینا خود 14 سال کی عمر میں متعدد مضامین میں فیل ہونے کے بعد اسکول چھوڑ گئی تھی، لیکن رومانیہ کی خاتون اول بننے کے بعد انہوں نے اعلان کیا کہ انہوں نے کیمسٹری میں PhD کر رکھی ہے۔ ناظرین، یہاں تک کہ وہ یہ بھی فیصلہ کرتی تھی کہ جب 2 فٹ بال ٹیموں کے درمیان میچ ہوگا تو جیتے گا کون۔ اس انوکھے جوڑے نے ملک کو ترقی کی راہ پر ڈالنے کے لیے بھی انوکھے انداز اپنائے۔ نکولائی کا خیال تھا کہ عالمی طاقت بننے کے لیے ملک کی آبادی بھی بڑی ہونی چاہیے، اور اسی خیال کے پیش نظر اس نے ملک بھر میں اسقاط حمل پر پابندی عائد کر دی تھی۔ طلاق کے عمل کو جان بوجھ کر مشکل بنا دیا گیا تاکہ معاشرے میں زیادہ طلاقیں نہ ہوں اور بچوں کی پیدائش کا عمل جاری رہے۔ نکولائی اپنی سیاست میں بھی تضادات کا شکار تھا۔ بظاہر وہ سوویت کیمپ میں تھا، مگر وہ ہمیشہ ایسے
ایسے عالمی رہنماؤں کو اپنے ملک میں دعوت دیتا جو سوویت یونین پر تنقید کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ سن 1966 میں اس نے اس وقت کے چینی وزیر اعظم کو اپنے ملک میں مدعو کیا اور پھر سن 1967 میں امریکہ کے مستقبل کے صدر رچرڈ نکسن کو مدعو کیا۔ سوویت یونین نے کمیونزم کے خلاف بغاوت کو روکنے کے لیے جب چیکو سلواکیہ پر حملہ کیا تو رومانیہ نے سوویت یونین کا ساتھ نہیں دیا۔ جب سوویت ٹینک حملے کے لیے پراگ میں داخل ہوئے تو نکولائی نے پیلس اسکوائر میں ایک بڑی میٹنگ کی۔ اس نے سوویت یونین کے اس اقدام پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ ان کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ اس سے دنیا بھر میں سوویت مخالفین کی ہمدردیاں نکولائی کو حاصل ہوئیں تو دوسری طرف چین نے بھی نکولائی کو دورے کی دعوت دی، جہاں تمام بڑے چینی رہنماؤں نے اس کا ایئرپورٹ پر استقبال کیا۔ سڑک کے دونوں اطراف ہزاروں افراد خوش آمدید کہنے اور نکولائی کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے تھے۔ چین سے واپسی پر نکولائی نے اپنے ملک میں ایک نیا ثقافتی انقلاب برپا کرنا شروع کیا۔ اس نے میڈیا پر پابندیوں میں نرمی کر دی تھی۔ اس کے بعد کچھ غیر ملکی پروگرام بھی ٹی وی پر دکھائے گئے، لیکن بعد ازاں ثابت ہوا کہ یہ سب صرف ایک ڈرامہ تھا، اور اپنی بات کی تقریروں میں اس نے یہ واضح کر دیا کہ لینن اور مارکسزم ان کی سوشلسٹ سوچ رکھنے والی حکومت میں غالب ہوگا۔ نکولائی نے سن 1979 میں انگلینڈ کا دورہ بھی کیا، جہاں بکنگم پیلس میں اسے شاہی مہمان کا درجہ دیا گیا، مگر وہاں تب ایک عجیب غریب صورتحال پیدا ہو گئی جب پیش کیے گئے کھانے کو اس کے سیکیورٹی عملے نے چیک کرنے کی کوشش کی۔ ناظرین، نکولائی اس حد تک وہمی تھا کہ وہ ہر 20 منٹ بعد اپنے ہاتھ الکوہل سے دھوتا تھا تاکہ کسی بیماری کے جراثیم حملہ آور نہ ہو سکیں۔ یہاں تک کہ بکنگم پیلس، جو صفائی، شاہی آداب اور اپنی مہمان نوازی کے لیے مشہور رہا ہے، وہاں بھی ہر ایک کو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ نکولائی سب سے ہاتھ ملانے کے بعد شراب سے ہاتھ دھو رہا تھا۔ اس مقصد کے لیے نکولائی کے کمروں کے تینوں باتھ رومز میں شراب کی ایک بوتل رکھی گئی۔ نکولائی کو یہ بھی وہم تھا کہ شاید یہاں ان کی بات چیت ریکارڈ کی جا رہی ہے، لہٰذا ساتھیوں سے بات کرنے کے لیے وہ باہر کھلی فضا میں جاتے تھے۔ ان سب باتوں سے ملکہ الزبتھ کو جلد ہی احساس ہو گیا کہ وہ کسی اور ہی نوعیت کے شخص کی میزبانی کر رہی ہیں۔ تاہم بظاہر نکولائی کا دورہ کامیاب رہا، کیونکہ ملکہ نے اسے ایک رائفل کا تحفہ جبکہ اس کی اہلیہ ایلینا کو سونے اور ہیروں کی جیولری دی۔ ناظرین، مجموعی طور پر رومانیہ کے عوام کے لیے نکولائی کا دور حکومت انتہائی مشکل تھا۔ لوگوں کو ہر چیز کے لیے لائن لگا کر کھڑا ہونا اور انتظار کرنا پڑتا تھا، یہاں تک کہ کسائیوں کی دکانوں کے باہر بھی لائنیں لگی ہوتی تھیں۔ سب سے بڑا مسئلہ بجلی کا تھا۔ اگر کسی جگہ 3 بلب ہیں تو ان میں سے صرف ایک کو جلانے کی اجازت تھی۔ اتوار کے روز پبلک ٹرانسپورٹ کے چلنے پر پابندی عائد تھی، مگر ان سب مشکلات کے ساتھ اچانک ہی صدر نے ایک ساتھ ملک پر چڑھے تمام قرضوں کی ادائیگی کرنے کا فیصلہ کیا۔ سوویت یونین کو گوشت کی برآمدات 2 سال میں 3 گنا بڑھ گئیں۔ پھل، سبزیاں اور شراب سب غیر ملکی منڈیوں میں بھیج دی گئی۔ کھانے پینے پر بھی پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ بجلی کی کھپت بھی کم کر دی گئی تھی۔ لوگوں کو سردی کے موسم میں گھروں کو گرم رکھنے پر پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ ناظرین، بظاہر ملک میں ہر جگہ ہر کوئی نکولائی کی تعریف کر رہا تھا، مگر ان سخت پابندیوں سے تنگ آ کر لوگ اب ڈھکے چھپے الفاظ میں تنقید بھی کرنے لگے تھے۔ ملک میں مظاہرے شروع ہو گئے اور ایسے ہی ایک مظاہرے پر رومانیہ کی فوج نے فائرنگ کر دی، جس میں بہت سے شہریوں کی جانیں چلی گئیں۔ یہ سلسلہ طویل ہوتا گیا اور صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے نکولائی نے دارالحکومت میں پارٹی کے صدر دفتر کی بالکنی سے مظاہرین سے خطاب کا فیصلہ کیا، لیکن تقریر شروع ہونے کے فوراً بعد ہی مجمع سے سیٹیوں کی آوازیں آنے لگیں۔ نکولائی نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور مائک کو ٹیپ کر کے لوگوں کو پرسکون رکھنے کی کوشش کی، لیکن مجمع کے پچھلے حصے میں ہنگامہ بدستور جاری رہا۔ ناظرین، وہ جن کے ایک اشارے پر لوگوں کی زندگی موت کا فیصلہ ہوتا تھا، ان کے لیے یہ ایک ناقابل یقین منظر تھا۔ نکولائی کی اہلیہ بھی اس موقع پر موجود تھیں، جنہوں نے چیخ کر بلکہ ایک طرح سے ڈانٹ کر مجمع کو خاموش کروانے کی کوشش کی۔ تقریر براہ راست ٹی وی پر دکھائی جا رہی تھی۔ جیسے ہی یہ منظر ختم ہوا، لوگوں کو احساس ہوا کہ انقلاب شروع ہو چکا ہے۔ اس کے بعد ملک بھر سے لوگ اس تحریک میں شامل ہوئے۔ سرکاری عمارتوں اور دفاتر پر ہر جگہ حملے شروع ہو گئے۔ مشتعل مظاہرین نے ملک بھر میں موجود نکولائی کی تصاویر اور مجسموں کو بھی توڑنا شروع کر دیا تھا۔ نکولائی نے بغاوت کو ختم کرنے کے لیے اپنی خفیہ پولیس کو بے رحمانہ انداز میں کارروائیاں
کرنے کے احکامات دیے، لیکن بجائے مظاہرے ختم ہونے کے ان میں مزید شدت آ گئی اور اب ملک کی فوج بھی عوامی بغاوت میں شامل ہو گئی۔ مشتعل مظاہرین نے پارٹی ہیڈ کوارٹر کا محاصرہ کرنا شروع کر دیا۔ نکولائی اور ان کی اہلیہ ایلینا کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے فرار ہونا پڑا۔ فوج اور نئی انتظامیہ عوامی دباؤ کی وجہ سے نکولائی کے ساتھ رعایت نہیں برت سکتی تھی، لہٰذا فرار کے چند گھنٹوں بعد ہی نکولائی اور ان کی اہلیہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ دونوں پر کرسمس کے روز فوجی عدالت میں مقدمہ چلایا گیا اور انہیں سزائے موت سنائی گئی، جس پر فوری عمل درآمد کا فیصلہ کیا گیا اور انہیں ہتھ کڑی لگا کر دیوار کے سامنے کھڑا کر دیا گیا۔ اس سے قبل کہ دونوں کو الگ الگ گولی مار کر ہلاک کیا جاتا، نکولائی کی اہلیہ نے اپنے شوہر کے ساتھ ایک ساتھ مرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ اس کے بعد فائرنگ اسکواڈ کے نشانہ بازوں نے اپنا نشانہ لیا اور نکولائی کی رومانیہ پر 25 سالہ سفاکانہ آمریت کا خاتمہ کر دیا۔